بسم اللہ الرحمن الرحیم. پراپر ٹاک کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اچھا دیکھیں، ہم نے ایک سبجیکٹ کا آغاز کیا، آپ نے اس کے مختلف پارٹس دیکھے. آج ہمارے اس سبجیکٹ کا لاسٹ پارٹ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے بنیادی طور پہ اس کا آغاز اس وجہ سے کیا تھا کہ آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، آپ اپنے جو ایمز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، آپ اپنے جو آپ کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آپ ذہن میں کچھ سوچتے ہیں. تو کوئی بھی خواہش، کوئی بھی آپ کا ایم ہو، کوئی بھی ضرورت ہو، اس کا پورا کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کے پاس پیسہ ہونا چاہیے. اب وہ پیسہ جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہم نے آپ کو بتایا، آپ کو پوری ڈیٹیل بتائی کہ سب سے زیادہ جو پیسہ ہے وہ آپ کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ہے. آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں آئیں اور وہاں سے آپ اپنے پیسے کو کمائیں اور اپنی ضروریات کو پورا کریں. اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے وہ سارے آپ کو بتایا کہ ٹپس سارے بتائے، کلائنٹ کیا ہوتا ہے، کیسے آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے، ڈیلر کے ساتھ کیسے کرنا ہے، کسی آفس کے ساتھ آپ نے کیسے کانٹیکٹ کرنا ہے، آپ کس طریقے سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سیٹ کر کے اپنا ہی بزنس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ کوئی جاب کر رہے ہیں یا آپ جاب نہیں کر رہے ہیں تو آپ فل ٹائم کیسے اس کام کو اپنا سکتے ہیں، یا آپ جاب کرتے ہوئے پارٹ ٹائم کیسے اپنا سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہم نے بات کی، ہم نے اسپیشلی خواتین کے لیے، فیمیل جو ہمارے مائیں بہنیں ان کے لیے بتایا کہ وہ کس طریقے سے اس کام کے اندر آ سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کا محور و مرکز کیا ہے؟ وہ ہے کہ آپ نے اب ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اپنا ٹائم دینا شروع کر دیا، آپ نے اپنا نالج گین کیا، آپ نے ایکسپیرینس گین کر رہے ہیں. اب آپ وہاں پر اس کے اوپر اپنا ٹائم لگا رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی ڈیل میچور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں، ٹائم از منی. آپ کا جو وقت ہے وہی پیسہ ہے، لہٰذا اس کو ویلیویٹ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا وقت لگایا ہوا، دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے، آپ کا سب سے قیمتی آپ کا وقت ہوتا ہے. پھر آپ کا جو آپ کا نالج ہے، جو آپ نے تعلیم حاصل کی ہے یا جو نالج حاصل کی ہے، جو انفارمیشن حاصل کی ہے، وہ آپ کے پاس اسٹرینتھ ہے آپ کی. تیسرا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ آپ نے ایکسپیرینس جو ہے نا وہ اپنا ساتھ میں ایڈ کرنا ہے. اب یہ سارا کچھ ایڈ کرنے کے بعد یہ سب آپ کی ان پٹ ہے، تو اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آؤٹ پٹ پیسہ ہونا ہے. ٹھیک ہے، تو الٹیمیٹلی وہ آپ کا کیا انسینٹیو ہے، آپ کے اس وقت کا کیا حاصل ہے، تو وہ آپ کو لا محالہ طور پر پتہ ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ہی سب سے زیادہ پیسہ ملتا ہے. وہ کیسے ملتا ہے؟ آپ وقت لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا اپنی جاب ایک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس جاب کے اندر آپ اپنا ٹائم دیتے ہیں، 8 گھنٹے 9 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے. آپ اس پہ اپنا ہیکٹک ورک کرتے ہیں، اپنا نالج ان پٹ کر رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. آپ الٹیمیٹلی مہینے میں آپ کی ایک تنخواہ ملتی ہے. اب آپ کی تنخواہ جو آج کل لو اسکیل سے شروع ہو جائیں تو آپ کی 35-40 ہزار سے شروع ہوتی ہے، تو آپ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے تک کماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً زیادہ تر یہ ہیں جو آپ کے 3 فگر اپنے 6 فگرز میں چلے جاتے ہیں، وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر اس فگر کے لوگ ہیں جو آپ کے لاکھ روپے سے نیچے 70,000 80,000 یا 50,000 کما رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو میں نے بتایا کہ ریئل اسٹیٹ میں پیسہ جو ہے، آپ کی کوئی ایک ڈیل جو ہے وہ کس طریقے سے زیادہ پیسہ بنا سکتی ہے کہ آپ کا وہ ایک ڈیل سے آپ کے مہینے بھر کی جو تنخواہ ہے، آپ کی جو سیلری ہے، اس سے بھی بڑھ کے آپ کا انسینٹیو آ جائے. وہ کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، اب آپ یعنی کسی شہر کے اندر بھی، کسی جگہ پر بھی جو آپ نے اب پروڈکٹ ہے یا وہ پروجیکٹ ہے وہ لینا آپ نے کسی جگہ سے ہے. فرض کریں ایک آپ کی سوسائٹی ہے، کوئی بھی سوسائٹی، مطلب بحریہ ہے یا ڈی ایچ اے ہے، جو مین تو یہ چلتی ہیں، پر چھوٹی چھوٹی سوسائٹی ہر علاقے میں موجود ہوتی ہیں. آپ نے اس سوسائٹی کے اونر سے بات کرنی ہے کہ میں اگر آپ کا پلاٹ سیل کروں تو مجھے آپ کیا انسینٹیو دیں گے. ٹھیک ہے، براہ راست. تو وہ انسینٹیو جو ہے نا وہ پرسنٹیج میں آتا ہے کہ آپ فرض کریں 5 مرلے کا پلاٹ ہے. ٹھیک ہے، تو منیمم بھی آج کل 5 مرلے کا پلاٹ جو 25 لاکھ سے تو کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو آپ 25 لاکھ کا ایک پلاٹ ہے، تو آپ کہیں گے میں آپ کا وہ پلاٹ بیچتا ہوں یا بیچتی ہوں تو مجھے کیا انسینٹیو ملے گا. تو اب آپ کو اس کے اندر ایک پرسنٹیج ملتی ہے. وہ پرسنٹیج آپ کا 5% بھی ہوتا ہے، 3% بھی ہوتا ہے، جو بھی ہر پروڈکٹ کا اپنا اپنا ہوتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ 2% منیمم بھی آپ لگائیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ 25 لاکھ کا پلاٹ ہے، وہ اگر کیش میں چلا جائے یا انسٹالمنٹ بھی ہوتا ہے، 2 سے 3 سال کی انسٹالمنٹ ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کا 2% جو ہے وہ بھی آپ کا 50,000 روپے بن جاتا ہے. تو آپ دیکھیں ایک پلاٹ کی سیلنگ ہوئی ہے تو 50,000 آپ کا، اگر آپ یہی 10 پلاٹ کریں گے تو 5 لاکھ روپے آپ کا بن سکتا ہے.
تو اس کے اندر سے آپ کا کتنا بڑا مارجن مل جاتا ہے. دوسرا آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اگر آپ فرض کریں وہ نہیں ہے ڈائریکٹ آپ مالک سوسائٹی کے ساتھ نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ کسی ڈیلر سے بات کرتے ہیں. وہ ڈیلر کہتا ہے جی ہاں جی فلاں سوسائٹی میں ڈیل کرتا ہوں یا میرے پاس فلاں پلاٹ ہے. آپ ڈیلر کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اگر یہ میں پلاٹ آپ کا سیل کرتا ہوں یا یہ پلاٹ سیل کرتی ہوں تو مجھے آپ کیا انسینٹو دیں گے. اگین ان کے ساتھ بھی بارگین ہوتا ہے, وہ بتاتے ہیں اچھا جی آپ کو ہمیں تو یہ مل رہا ہے تو اس کا 40% آپ کو دے دیں گے. ایک یہ طریقہ ہوتا ہے. یا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اچھا چلیں آپ کو میں اس کے اندر 2% یا 3% آپ کو دے دیتا ہوں. کچھ ایسے پروڈکٹ ہوتی ہیں ہارڈ پروڈکٹس بھی ہوتی ہیں اس کا کم ملتا ہے 1% یا 2% ملتا ہے کیونکہ اس میں آپ کی سیل سپیڈ زیادہ ہوتی ہے. وہ کچھ ایسے کچھ مشکل پروجیکٹ ہوتے ہیں یا مشکل پروڈکٹ ہوتی ہے جس میں آپ کی سیل سپیڈ کم ہوتی ہے تو اس میں انسینٹیو آپ کا زیادہ ہوتا ہے. وہ 10% تک بھی دے دیتے ہیں, 8% بھی دے دیتے ہیں, 5% بھی دیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کسی بھی ایسی پروڈکٹ کے اوپر جب آپ کیلکولیشن کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ میں نے فلاں سوسائٹی سے بات کی تو وہاں سے مجھے یہ کیلکولیشن ملی اور وہاں سے آپ کا یہ انسینٹیو جو ہے نا وہ ملنا شروع ہو گیا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ مکان بیچنا ہے یا مکان خریدنا ہے, کسی جگہ زمین بیچنی یا زمین خریدنی ہے یا ایون رینٹل ہے. تو جو بیچنے والا ہے اس میں نارملی جو ہوتا ہے نا وہ 2% تو یہ پیکٹ کمیشن ہوتا ہے. اچھا آپ کے آگے کا کوئی ڈیلر نہیں ہے, ڈائریکٹ آپ کے پاس سیل کرنے والا بندہ جس کو آپ نے سیل کرنا ہے بائر جو ہے ٹھیک ہے وہ آپ کے پاس ڈائریکٹ ہے. تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ 2% کمیشن اپنی سائڈ کی لے لیتے ہیں اور 2% جو اگلا بندہ ہے وہ دوسری سائڈ کی لے لیتا ہے. اگر دونوں ہی آپ کے پاس ہیں یعنی پلاٹ بھی آپ کے پاس ہے سیل کرنے والا ٹھیک ہے نا, یعنی سیلر بھی آپ کے پاس ہے اور بائر بھی آپ کے پاس ہے تو دونوں کا انسینٹیو دونوں طرف سے آپ نے 2% کمیشن ہوتی ہے. اچھا یہ ایک پیکٹ ہے ایسے ہوتا ہے لیکن اب بعض کا پھر ریلیشن شپ ہوتی ہے, تعلقات ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں چلے 2% اتنا بن رہا ہے بس 1 کروڑ کی ڈیل ہے تو 1 کروڑ کی ڈیل کے اندر 2% کریں گے 2 لاکھ روپے ادھر سے ملے گا 2 لاکھ ادھر سے ملے گا تو آپ کو چلے 1.5 لاکھ روپے دے دیں. تو بعض کا تو آپ اپنے ریلیشن شپ کی وجہ سے آپ اپنا کمیشن جو ہے یا اس کو کمیشن بھی کہتے ہیں, اس کو انسینٹیو بھی کہتے ہیں, اس کو ریبیٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے, مختلف یہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں. لیکن یہ پیسہ آنے کا طریقہ ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنا پیسہ جو ہے نا وہ سیٹ کریں گے. اسی طرح جو رینٹ کا ہوتا ہے, رینٹ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو رینٹ پہ کوئی چیز لے کے دیتے ہیں تو وہ بھی نارملی ایک کرایہ ٹھیک ہے نا, وہ بعض کا جو کمرشل ہے اس کا ہاف کرایہ بھی ہوتا ہے یا پورا کرایہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی ایک یعنی ہاف کرایہ یا پورا کرایہ نارملی چلتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک جو آپ کا کرایہ دار ہے وہ دیتا ہے آپ کو ایک کرایہ یا ہاف کرایہ, اسی طرح ایک کرایہ یا ہاف کرایہ جو آپ کا لینڈ اونر ہے وہ دیتا ہے. اس طرح اگر دونوں ڈائریکٹ آپ کے پاس ہے دونوں ہی انسینٹیو آپ کے پاس آ جاتے ہیں, ورنہ اگر ڈیلر سامنے ہے تو ڈیلر بھی وہ انسینٹیو جو ہے نا وہ آپ کا ایک طرف کا وہ لے لیتا ہے ایک طرف کا آپ لے لیتے ہیں. اچھا یہ کام ہوتا ہے شیئر دا شیئر جیسے ہم بات کرتے ہیں ٹھیک ہے. تو ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس ہی ہو سکتا ہے کہ بائر بھی آپ کا نہ ہو سیلر بھی آپ کا نہ ہو, ادھر بھی کوئی ڈیلر ہے ادھر بھی کوئی ڈیلر, آپ دونوں ڈیلروں سے بات کر لیتے ہیں. اچھا چلے کہ میں اگر ایسا آپ کا کروں, آپ سیلر سے بات کرتے ہیں اس کے آگے ڈیلر ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں چلے ٹھیک ہے 2% بندہ ہے 1% مجھے دے دینا 1% تم رکھ لینا. اسی طرح آپ جہاں پہ آپ نے اگلا کنیکشن چونکہ آپ کروا رہے ہیں اس کی کنیکٹیوٹی آپ کرا رہے ہیں تو یہ کنیکشن کرانے کا بھی آپ کو انسینٹیو ملتا ہے. لہٰذا میں نے آپ کو یہ کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں کہ مختلف طرح کا, یعنی اگر سوسائٹیز میں جائیں تو وہاں پہ پرسنٹیجز آتی ہیں. پھر اس میں لاسٹلی آپ کو ایک بتاؤں کہ ایک بڑا اہم ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ سے فائلیں مل رہی ہیں, آپ پلاٹ مل رہے ہیں, وہ ایک ڈاؤن پیمنٹ دے کے تھوڑی پیمنٹ دے کے آپ پلاٹ اٹھا لیتے ہیں. اس پلاٹ اٹھانے کے بعد اس کی جب لانچ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لانچ کے اندر جو ہے نا وہ آپ کا ایک بڑھتا ہے, اس کو اون کہتے ہیں, تو اون پہ بڑھتا ہے. تو اب آپ کسی انویسٹر کو یا اپنا پیسہ لگایا ہے اس پہ آپ کا ایک تو انسینٹیو مل گیا جو آپ کو ایٹ دا ٹائم آف بائنگ ملا, اور ایٹ دا سیم ٹائم جب اس کی لانچ ہوئی مہینے بعد 2 مہینے بعد اس پہ جو اون بنا اس میں بھی آپ کو ایک اگر تو انویسٹر کا تو انویسٹر کے ساتھ آپ مکا لیتے ہیں میرا 30% اون کے اوپر 30% میرا 70 آپ کا یا 40 میرا 60 آپ کا ہے. تو یہ انویسٹر کے ساتھ بھی آپ اپنی کوئی ڈیل بنا سکتے ہیں. تو میں نے ساری گفتگو میں آج لاسٹلی جو ہے وہ آپ کو یہ بتایا کہ آپ کس طریقے سے اپنا انسینٹیو یہاں سے بنا سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپ اپنا انسینٹیو جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں. تو لاسٹلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس پہ لازمی کمنٹ کیجئے گا کہ سارے آپ کے پارٹس سننے کے بعد یہ جس نے نہیں سنے یہ لاسٹ سنا ہے تو آپ پہلے پارٹ سے لازمی سنیں. جو اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنا کاروبار ریئل اسٹیٹ میں کیسے سٹارٹ کریں, اس کا پورا طریقہ آپ کو ملے گا. اور دوسرا آپ نے دیکھا کیلکولیشن کر کے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس کے ذریعے سے
تھوڑی سی محنت کے ساتھ بہت اچھا پیسہ کما سکتے ہیں. آپ اپنی موجودہ جو انویسٹمنٹس ہیں یا جو موجودہ آپ کے پیسے ہیں یا موجودہ آپ کے پاس جو انکم آ رہی ہے اس کو کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں, وہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا. امید ہے آپ کو یہ بہت اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ تعالی آئندہ ویڈیو میں ہم ایک نیو سبجیکٹ شروع کرنے والے ہیں جو کہ بہت زبردست قسم کا پاکستان کی اکانومی میں بہت بڑا ریولیوشن لے کے آنے والا ہے, وہ ہے سی پیک اور گوادر. ٹھیک ہے, اس حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ ویڈیو میں ملیں گے. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.